اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پیارے مسلمانوں، ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ موت وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہے گی۔ آج ہم پیارے مسلمانوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے میت کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کا آغاز کر رہے ہیں۔ میت کے احکامات کے حوالے سے آج ہم ذکر کریں گے تقریباً ایسے 50 سوال کہ جن کا تعلق روح نکلنے سے لے کر اور اس کو کفن دینے سے پہلے ہے، یعنی کفن کا سلسلہ بعد میں ہے، کفن سے پہلے اور اس کی جان نکلنے کے شروع ہونے سے لے کر کفن سے پہلے 50 تقریباً ایسے سوال ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان سوالوں کو سیکھ کر ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جان کنی کی علامات کیا ہیں، یعنی روح بندے کی نکلنے کی علامات کیا ہیں کہ یہ بندہ بالکل اب قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کی علامات کیا ہیں۔ در مختار کے اندر ذکر کیا ہے کہ قریب المرگ کی علامتیں یہ ہیں کہ اس کے پاؤں ڈھیلے ہو جائیں، اس کی ناک ٹیڑھی ہو جائے اور اس کی کنپٹیاں اندر کو دھنس جائیں۔ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور یہ کنپٹیاں یہ اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ پہلا سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قریب الموت شخص کے عزیز و اقارب کو کیا کرنا چاہیے، جو اس کے قریبی ہیں۔ ایسا قریب المرگ شخص ہو کہ جس کی جان کنی کا وقت ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہے، وہ قریب المرگ شخص ہے۔ اب اس کے پاس جو اس کے عزیز و اقارب ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب دیا کہ جب جان کنی کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں، جو ہم نے علاماتیں کچھ ذکر کی ہیں، تو سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لٹا کر منہ قبلہ کی طرف کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ اس طرح بھی قبلہ کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں، اور اگر قبلہ کو منہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے رہنے دیں۔ یعنی جو قریب المرگ شخص ہے، اب اس کے ساتھ اس کے قریبی جو ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے منہ کو قبلہ کی طرف کر دیں۔ اب اس کی دو ہی صورتیں کہ یا تو اس کو کروٹ پر لٹا دیں اور اس کے منہ کو قبلہ کی طرف کر دیں، یا اس کو پاؤں کو قبلہ کی طرف کر کے لٹا دیں، چت لٹا دیں، اور اب اس کی کمر کے پیچھے کوئی ٹیک لگا دیں، کوئی سرہانہ لگا دیں، کوئی اور بستر وغیرہ لگا دیں تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس طرح سے یہ کرنا سنت ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ جان کنی کی حالت میں تلقین کرنا کیسا اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ہے تلقین یعنی اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا تاکہ اس کو یاد آ جائے اور اس کے آخری الفاظ کلمہ شریف ہوں۔ یہ مستحب اور بہت اچھا ہے، یعنی جو قریب المرگ شخص ہے اس کے قریب لوگ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کو پڑھیں، کلمہ شہادت کو پڑھیں کہ وہ سنیں اور سن کر اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ کام کرنا مستحب ہے، اچھا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جان کنی کی حالت میں روح نکل کر گلے کو آنے سے پہلے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح سے پڑھیں۔ اور جب اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو اب تلقین کرنا چھوڑ دیں، پھر چھوڑ دیں، بس ایک مرتبہ اس نے پڑھ لیا، اور اس کو نہ کہیں جس کی جان نکل رہی ہے، جو قریب المرگ شخص ہے، جو جان کنی کے عالم میں ہے، جان کنی کی حالت میں ہے، اسے نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے جھڑک دے یا انکار کر دے، یہ مناسب نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقینوا موتاکم قول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ سنن ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، تو یہ مستحب ہے کہ اس کے پاس بلند آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھا جائے اور دوسرے کلمہ شہادت کو پڑھا جائے، تو یہ مستحب ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے
کہ اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ غرغرہ سے پہلے یعنی روح نکل کر گلے کو آنے سے پہلے حالت نزا میں بلند آواز میں خود اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں، اور وہ قریب المرگ آدمی سنے، اور اس سے یہ نہ کہیں کہ تو پڑھ، اور اس کے کہنے میں اس سے اصرار نہ کریں، یعنی بار بار نہ کہیں وہ جھڑک نہ دے، اور جب وہ ایک بار کلمہ پڑھ لے تو تلقین کرنے والا دوبارہ تلقین نہ کرے۔ چوتھا سوال ہے تلقین کون کرے؟ جواب، تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو، کوئی نیک شخص ہو وہ اسے تلقین کرے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ مستحب یہ ہے کہ تلقین کرنے والا ایسا شخص ہو کہ اس پر یہ تہمت نہ ہو کہ اس کو اس کے مرنے کی خوشی ہے اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ پانچواں سوال، جان کنی کے وقت میت کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ کام کیے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا اور اس کے قریب کلمہ طیبہ کا ورد کیا، کلمہ شہادت کو پڑھا اور یہ تلقین کی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ جواب، جان کنی کے وقت میت کے پاس نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور وہاں سورۃ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب، مثلا لوبان یا اگربتیاں سلگا دی جائیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جان کنی کے وقت میت کے پاس نیک اور صالح لوگوں کا حاضر ہونا پسندیدہ ہے، اور اس کے پاس سورۃ یاسین پڑھنا مستحب ہے، اور اس کے پاس خوشبو رکھنا چاہیے۔ چھٹا سوال کہ جان کنی کے وقت کن چیزوں سے میت کو بچانا چاہیے؟ یہ تو وہ کام تھے جو میت کے لیے کرنے تھے کہ اس کے منہ کو قبلہ کی طرف کر دیا، اس کے پاس تلقین کی یعنی کلمہ طیبہ کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد جان کنی کے وقت اس کے پاس نیک لوگوں کا موجود ہونا اور سورۃ یاسین شریف کا پڑھنا۔ اب کہتے ہیں کہ کن چیزوں سے اس قریب المرگ شخص کو بچانا چاہیے۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی بڑی پیاری کتاب بہار شریعت کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ جنبی جس پر غسل فرض ہو، اور ایسی عورتیں جن کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا اور انہوں نے ابھی غسل نہیں کیا، ان کو نہیں آنا چاہیے، اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کی نزا کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ اب اس کا نزا کا وقت ہے، اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے نصیب ہو۔ اگر گھر میں تصاویر ہوں تو ان کو نکال دیا جائے، کتا شوقیہ پال رکھا ہو تو اس کو بھی نکال دیا جائے، کہ جس گھر میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اس وقت اس شخص کو اللہ کی رحمت کی بڑی ضرورت ہے۔ اور کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور نزا میں سختی دیکھیں، یعنی اس کی روح نکلنے میں سختی ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، تو سورۃ یاسین اور سورۃ الرعد اس کے پاس پڑھیں۔ سورۃ یاسین اور سورۃ الرعد کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی جان کنی کے مرحلے میں ان پر اپنا رحم فرمائے گا۔ ساتواں سوال، جب روح نکل جائے تو کیا کریں؟ یہاں تک تو تھا روح نکلنے سے پہلے کے معاملات۔ اب کہتے ہیں کہ جب روح نکل جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ جواب کہ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ باندھ دیں کہ منہ کھلا نہ رہے۔ چوڑی پٹی لیں اور اس کو یہاں اس جبڑے کے نیچے سے، ٹھوڑی کے نیچے سے یوں لے جا کر اور اس کے سر پر گرہ باندھ دیں کہ تاکہ یہ منہ کھلا نہ رہے، اور آنکھیں بند کر دی جائیں، بڑے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، انگلیاں سیدھی کر دی جائیں اور اس کے ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر دیا جائے۔ پیارے مسلمانوں، انگلیوں اور پاؤں اور ہاتھوں کو سیدھا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب اس کی روح نکل جاتی ہے اگر اسی وقت یہ کام کر لیے جائیں تو بآسانی اس کی انگلیاں، اس کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے ہو سکتے ہیں۔ کہ انگلیوں کو سیدھا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی انگلیوں کو پہلے یوں بند کیا جائے مٹھی کی شکل میں، یوں اس طرح سے، اور پھر ان کو یوں کھول دیا جائے۔ اسی طرح سے ہاتھ کو پہلے کندھے کی طرف یوں لے جایا جائے تاکہ اس کا یہ جوڑ ہے جو صحیح طرح سے کھل جائے، اور پھر اس ہاتھ کو اس طرح سے یوں کر دیا جائے۔ اسی طرح سے پاؤں کو
فولڈ کیا جائے اور پھر سیدھا کر دیا جائے، اور دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے اس کے دائیں بائیں یعنی اس کے بغلوں میں ان ہاتھوں کو رکھ دیا جائے، نہ کہ سینے پر۔ بعض جگہ ایسا لوگ کرتے ہیں کہ جیسے نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں اس طرح سے اس کے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے پیٹ پر رکھ دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اگل بغل میں دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا جائے۔ تو انگلیاں سیدھی کر دی جائیں، پاؤں کو سیدھا کر دیا جائے، آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور اس کے جبڑے کو باندھ دیا جائے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جب مر جائے تو اس کی داڑھی باندھ دے اور آنکھیں بند کر دے، اور آنکھیں وہ شخص بند کرے جو اس کے گھر میں سے سب سے زیادہ مہربان ہو، جس قدر ہو سکے نرمی سے آنکھیں بند کرے اور اس کی داڑھی چوڑی پٹی سے باندھے اور گرہ اس کے سر کے اوپر باندھے۔ 8واں سوال ہے کہ میت کا پیٹ نہ پھولے اس لیے اس کے پیٹ پر لوہا یا کوئی وزن رکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، چاہیے کہ میت کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ مرنے والے کا پیٹ پھول جاتا ہے، اس کا پیٹ نہ پھولے اس لیے اس کے پیٹ پر کوئی وزنی چیز اتنی کہ جتنی وہ برداشت کر سکے رکھ سکتے ہیں۔ 9واں سوال، میت کو کہاں رکھے؟ اب اس کی میت کو رکھا کہاں جائے؟ روح نکلنے کے بعد میت کے لباس کو اتار کر سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ اور پیارے مسلمانوں، ہم تاخیر کرتے ہیں اور جب غسل دیتے ہیں اسی وقت کپڑوں کو نکالتے ہیں، پھر پھاڑ کر کپڑوں کو نکالا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمت کرے اور اس کو اس بات کا علم ہو، پتہ ہو کہ جیسے ہی روح نکلی ہے اس نے ہاتھوں کو سیدھا کیا، پاؤں کو سیدھا کیا، انگلیوں کو سیدھا کر دیا، یہ سب کچھ، اسی کے ساتھ ہی وہ اس کے کپڑوں کو اتار لے اور ایک کپڑے کے ساتھ اس کے بدن کو چھپا دے، اور اس وقت آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، اور بعد میں ان کپڑوں کو بندہ خود اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ خود استعمال میں نہ لائے، بہت سے حاجت مند ہیں، کسی کو دے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو کاٹ کر پھاڑ کر ضائع کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی روح نکل جائے اس کے بعد اس کے جسم سے کپڑوں کو اتار لینا، یہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ اور لباس اتارتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ستر ظاہر نہ ہو، اس طرح سے لباس اتاریں، اور اس کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھ دیں تاکہ زمین کی نمی نہ ہو۔ 10واں سوال، میت کے پاس زمین پر بیٹھنا افضل ہے؟ کیا چارپائی پر بیٹھنا منع ہے؟ فرمایا جواب یہ ہے کہ کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی چارپائی پر بیٹھ جائے یا کوئی کرسی وغیرہ پر بیٹھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 11واں سوال ہے کہ مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ کفر نکلا تو کیا کریں؟ بندہ مر رہا تھا کہ اس کی روح نکل رہی تھی، مرنے کے قریب تھا کہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا، تو جواب، مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے، کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بات پوری طرح سننے والوں کی سمجھ میں نہ آئی ہو، کیونکہ جب اس کی روح نکل رہی ہے بڑی تکلیف کا معاملہ ہے، اس وقت بندہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، بڑی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس اذیت کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے بات پوری صحیح طرح سے نہ کر سکے اور سننے والے نے اس کی بات کو صحیح طرح سے سنا نہ ہو، تو ایسی شدت کی حالت میں آدمی پوری بات صاف طور پر ادا کر لے، یہ دشوار ہوتا ہے۔ در مختار میں ہے کہ جو کلمات کفر جان کنی کی حالت میں میت سے ظاہر ہوں، میت کے حق میں ان کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے مردوں کا سا معاملہ کرنا چاہیے، اس خیال سے کہ اس حالت میں اس کی عقل زائل ہے۔ اسی وجہ سے بعض فقہا نے اختیار کیا کہ موت سے کچھ پہلے میت کی عقل زائل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس وقت اگر اس سے کوئی کلمہ کفر صادر ہوتا ہے تو اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 12واں سوال ہے کہ میت پر اگر قرض ہو تو کیا کریں؟ جواب ہے کہ میت کے ذمے کسی بھی قسم کے قرض ہوں تو جلد سے جلد ادا کر دیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومن کی جو جان ہے یہ معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے اس قرضے میں جو اس کے ذمہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ جب اس قرض کو ادا کر دیا جاتا ہے تو اس کی جان نجات پا جاتی ہے، راحت پا جاتی ہے۔
فتاوی عالمگیری میں ہے کہ مستحب ہے کہ میت کے ادائے قرض میں جلدی کریں اور اس کو بری و ذمہ کر دیں۔ 13واں سوال، میت کے پاس غسل سے پہلے قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے؟ میت کے پاس اس کو غسل دینے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی کتاب بے مثال بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو، اور تسبیح و دیگر اذکار مطلقاً حرج نہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی جائز ہے، اور اس کے لیے جو تسبیحات ہیں، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہے، یہ تو بغیر کراہت کے جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں کسی طرح کی۔ سوال نمبر 14، جنازہ کے لیے اعلانات کروانا کیسا ہے؟ جنازہ کے لیے اعلانات کروانا تاکہ پڑوسیوں اور اس کے دوست احباب کو اطلاع ہو جائے، نمازیوں کی کثرت ہو اور اس کے لیے دعا کریں، جائز بلکہ مستحب ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ مستحب ہے کہ اس کے پڑوسیوں اور دوستوں کو خبر کر دیں تاکہ اس پر نماز پڑھ کر اس کے واسطے دعا کر کے اس کا حق ادا کریں۔ سوال نمبر 15، کہ عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے تو کیا کریں؟ جواب، عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے گا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر کوئی عورت مر گئی اور بچہ اس کے پیٹ میں حرکت کرتا ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ کاٹ کر بچہ نکالیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس بچہ کو نکالا جائے گا۔ سوال نمبر 16، میت کو سرد خانے میں رکھنا کیسا؟ سرد خانے کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے، یہ رکھنا کیسا ہے؟ بلا وجہ میت کو سرد خانے میں رکھنا ناجائز اور ممنوع ہے، ناجائز اور بلا ضرورتاً رکھ سکتے ہیں۔ اس سے بلا ضرورت رکھنے سے حرج کیا ہوگی کہ اس سے میت کو شدید اذیت ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور سرد خانے میں زندہ کا چند منٹ بھی ٹھہرنا بہت مشکل ہے۔ ایک زندہ شخص سرد خانے کے اندر چند منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا، تو اب اگر اس میں میت کو بغیر کسی وجہ کے رکھا جائے گا، بلا وجہ رکھا جائے گا، تو اس سے اس کو اذیت ہوگی جیسے زندہ کو اذیت ہوتی ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، یعنی مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسا زندہ کی ہڈی کو توڑنا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک زندہ شخص کی ہڈی کو توڑا جائے اسے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اسی طرح اگر مردہ کی ہڈی توڑی جائے تو اس سے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور رد المختار میں ہے کہ لِأَنَّ الْمَيِّتَ يَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى بِهِ الْحَيِّ، اس لیے کہ مردے کو اس سے ایذا ہوتی ہے جس سے زندہ کو ایذا ہوتی ہے، جس سے زندہ کو ایذا ہوتی ہے۔ اور تدفین میں جلدی کی شریعت میں بہت تاکید ہے، بہت تاکید ہے کہ اس کو دفن کرنے میں جلدی کی جائے۔ آج ہمارے ہاں سستی کرتے ہیں، 2 دن تک بھی اس میت کو رکھتے ہیں کسی کے انتظار میں، بس اس کو اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر بڑی تاکید ہے کہ میت کو جلد سے جلد دفن کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونہا۔ سبحان اللہ، میرے پیارے حبیب کا فرمان کتنا پیارا ہے۔ فرمایا کہ جلدی کرو جنازے میں، فإن تک صالحۃ، پس اگر وہ جنازہ صالح شخص کا ہے، نیک شخص کا ہے، تو فخیر تقدمونہا، تو بھلائی ہے اس کو آگے بھیجنے میں، یعنی اب اس کو آگے بھیجنے میں بھلائی ہے اس کے ساتھ، یعنی اس میت کے ساتھ، اس مردہ کے ساتھ جو صالح ہے، نیک ہے، اب اس کے ساتھ یہ بھلائی ہے کہ اس کو جلد سے جلد اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت برکتیں پائے۔ اور فرمایا وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَدَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے
تو وہ ایک بری چیز ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ امیر المومنین سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفءا، یعنی 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا۔ فرمایا ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں دیر مت کرنا۔ کون کون سی چیزیں؟ فرمایا الصلاة اذا اتت، سب سے پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی نماز کے جب اس کا وقت ہو جائے اس کو وقت پر ادا کرنا، اور جنازہ کے جب حاضر ہو جائے، جب جنازہ حاضر ہو جائے، جب جنازے کا انتظام ہو جائے، اس کو غسل دے دیا، اس کو کفن پہنا دیا، اس کا گھر قبر تیار ہو چکا، اب اس کو روکے رکھنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً اسے ادا کرو، اسے دفن کرو۔ اور فرمایا اور وہ عورت کہ جس کا شوہر مر گیا اور وہ عورت بیوہ ہے، اب اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو۔ اور سنن ابو داؤد میں سیدنا حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلوا فإنه لا ينبغي لجیفة مسلم ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، یعنی جلدی کرو کہ مسلمان کے جنازے کا اپنے گھر والوں میں رکا رہنا مناسب نہیں ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا عجلوا، جلدی کرو، فإنه لا ينبغي لجیفة مسلم، ایک مسلمان کی میت کو ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، کہ اس کے گھر والوں کا اپنے گھر میں روکے رکھنا زیادہ دیر یہ مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره، کہ جب فوت ہو جائے تم میں سے کوئی ایک تو پس نہ روکو اس کو اور جلدی کرو اسے اس کی قبر تک پہنچانے میں، یعنی میت کی کفن و دفن میں جلدی کرے۔ سوال نمبر 17 کہ آنکھوں میں لگے لینس کا کیا کریں، وہ اتارنے چاہیے یا نہیں؟ کچھ کے آنکھوں میں لینز لگے ہوتے ہیں، ان لینز کو اتارنا چاہیے یا نہیں اتارنا چاہیے؟ جواب، لینز یا دیگر ایسے آلات جو بدن کے ساتھ مستقل جوڑ دیے جاتے ہیں، لینز یا اسی طرح کی اور کچھ چیزیں جو بدن کے ساتھ مستقل جوڑ دیے جاتے ہیں، جیسے بدن میں کوئی راڑ، مستقل جڑے ہوئے مصنوعی دانت وغیرہ، تو ان کو بدن سے جدا نہ کیا جائے۔ البتہ ایسے مصنوعی اعضاء جو صرف باندھے ہوئے ہیں اور کسی آپریشن یا تکلیف کے بغیر جدا کیے جا سکتے ہیں تو ان کو جدا کر دیا جائے کہ کسی اور ضرورت مند کے کام آ جائیں گے۔ ویسے ہی مصنوعی دانت کچھ لوگ لگا کے رکھتے ہیں، ان کو اگر اتار لیا جائے تو ٹھیک ہے، وہ کسی اور کے کام آ سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ آپریشن کے ذریعے دانتوں کو سیٹ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے کوئی راڑ وغیرہ جسم کے اندر داخل کیا گیا، اب ان کو نکالنا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 18 اگر میت کے منہ میں سونے کے دانت نصب ہوں تو ان کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ سونے کے دانت بھی لگواتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر بغیر آپریشن اور میت کو تکلیف پہنچائے بغیر کسی وارث کا حق سمجھ کر نکالنا چاہیں تو نکال لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ سوال نمبر 19 ہے کہ میت کا پوسٹ مارٹم کرنا کیسا ہے؟ جواب، پوسٹ مارٹم عموماً 2 وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ 2 وجوہات ہیں پوسٹ مارٹم کرنے کی، کہ وہ کون کون سی یہاں پر ذکر کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ضرورت تعلیم، کہ عموماً لاوارث میت کو میڈیکل کالج لے جا کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، طلباء کو سرجری کی مشق کروائی جاتی ہے، طبی نوعیت کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ مذکورہ صورت میں ہمارے علماء پوسٹ مارٹم کو ناجائز فرماتے ہیں، اس میں اموات مسلمین کی بے حرمتی ہے جس کی شریعت میں سختی سے ممانعت ہے۔ اگر سرجری کی مشق کرنا ہی ہے تو جانوروں پر یا غیر مسلم اموات حاصل کی جا سکتی ہیں جو مشکل نہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، کہ جس طرح ایک زندہ شخص کی ہڈی کو توڑنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردہ کی ہڈی کو توڑنے سے بھی اسے تکلیف ہوگی، اور جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا تو یقیناً اس کی چیر پھاڑ ہوگی، اس کی ہڈیوں کو توڑا جائے گا، جوڑا جائے گا، ان پر پریکٹس کی جائے گی، تجربات کیے جائیں گے، تو یہ ایک مسلمان میت کے ساتھ اس نیت سے کرنا یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور رد المختار میں ہے کہ لأن المیت یتعزى مما یتعزى به الحی،
کہ جس سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اسے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نہ صرف میت کی تعظیم کا حکم ہے بلکہ قبر کی تعظیم کو بھی پرزور الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی قبر تک کی بھی تعظیم، جس قبر کے اندر میت دفن ہو چکی ہے منو مٹی تلے، اس قبر کی بھی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ، یعنی تم میں سے کسی کا آگ پر اس طرح بیٹھنا کہ اس کے کپڑے جل جائیں اور چمڑے تک پہنچے وہ جلن، اس سے بہتر ہے کہ کوئی قبر پر بیٹھے۔ یعنی قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ کوئی بندہ آگ پر بیٹھ جائے۔ آگ پر بیٹھنے سے اس کی جلد کو جو جلن ہوتی ہے، اس کے کپڑے جو جلد آتے ہیں، وہ نقصان کم ہے، وہ تکلیف تھوڑی ہے، لیکن قبر کے اوپر بیٹھنا یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے پوسٹ مارٹم کی؟ دوسری صورت یہ کہ بعض اوقات کسی ایسے مقدمہ کی تحقیق پوسٹ مارٹم پر منحصر ہوتی ہے جس میں کسی بے گناہ مسلمان کو سزائے موت سے بچانا مقصود ہو کہ اگر پوسٹ مارٹم نہ کیا تو بے گناہ مسلمان مارا جائے گا، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے پوسٹ مارٹم کی اجازت دی، جیسے اگر مردہ عورت کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو اس کا پیٹ چیرا جائے گا۔ فتح عالمگیری میں ہے کہ اگر کوئی عورت مر گئی اور بچہ اس کے پیٹ میں حرکت کرتا ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ کاٹ کر بچہ نکالیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی کی جان بچانے کے لیے تو یہ پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے، جس طرح ایک بچے کی جان بچانے کے لیے ماں کے پیٹ کو چاک کرنا جائز ہے، اسی طرح کسی کی جان اگر پوسٹ مارٹم کرنے سے بچتی ہے، کسی بے گناہ کو بچانا مقصود ہو، تو پھر اس بنا پر اس کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہوگا۔ سوال نمبر 20، غسل میت کا کیا حکم ہے؟ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا۔ سوال نمبر 21، میت کے غسل میں استعمال ہونے والا سامان کیا ہے؟ کہ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس غسل کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیا کیا ہے؟ غسل میت کے لیے عموماً مندرجہ ذیل سامان کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر سامان ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، غسل کے لیے حسب ضرورت برتن اگرچہ استعمال شدہ ہوں، کوئی نئے برتن لینے کی ضرورت نہیں، گھر کے استعمال شدہ برتن۔ نمبر 2، لوٹا یا پانی ڈالنے کے لیے کوئی مناسب ڈبہ وغیرہ، لوٹا ہو یا کوئی اور ڈبہ ہو جس سے پانی ڈالنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو، لیکن لوٹے سے آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 3، غسل کا تختہ عموماً مسلمانوں کی سہولت کے لیے مساجد میں رکھا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسا تختہ جس پر میت کو لٹا کر غسل دیا جا سکے۔ گھر میں کوئی تختہ ہے تو اس پر بھی لٹا کر غسل دیا جا سکتا ہے، لیکن مساجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، وہاں سے بندہ لائے اور اس پر لٹا دے اور اس کو غسل دے۔ نمبر 4، بیری کے پتے تقریباً 2 مٹھی، کہ بیری کے پتے پانی میں ملانا سنت ہے، اگر نہ ملیں تو حرج بھی نہیں۔ یعنی کہیں ایسی جگہ ہے کہ وہاں بیری کے پتے ملتے ہی نہیں دور تک بھی، تو وہ رہنے دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر آسانی کے ساتھ میسر ہو جائیں تو بہتر ہے۔ نمبر 5، لوبان یا اگربتیاں حسب ضرورت، لوبان ہو یا اگربتیاں حسب ضرورت۔ نمبر 6، عطر تقریباً 3 ماشے۔ نمبر 7، گل خیرو 1 چھٹانک، اگر دستیاب نہ ہو تو کوئی بھی نہانے کا پاک صابن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی گل خیرو یہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی نہانے کا پاک صابن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، کافور 6 ماشا۔ نمبر 9، میت کا ستر چھپانے کے لیے گہرے رنگ کی موٹی چادر کہ پانی پڑنے سے ستر ظاہر نہ ہو، حسب ضرورت دوہری بھی کر سکتے ہیں۔ تو عموماً تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اسی کفن میں سے ہی ایک کپڑا کاٹ لیتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر ڈال کر پھر غسل دیتے ہیں، وہ جیسے بھیگتا ہے وہ بدن کے ساتھ چبٹ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ گہرے رنگ کی موٹی چادر ہو تو یہ بہتر ہے۔ نمبر 10، حسب ضرورت تھیلی والے دستانے، وہ کفن بنانے والے تھیلیاں بنا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 22، کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، کہ میت کو کس طرح سے غسل دیا جائے؟ پیارے مسلمانوں، بالکل آسان ہے، بالکل سمپل سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔
آپ اگر توجہ کے ساتھ ایک دفعہ اسے سنیں اور تھوڑی سی کوشش کریں، غور و فکر کریں، تو بآسانی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ غسل میت کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر غسل کا ارادہ ہو اس کو 3، 5 یا 7 بار دھونی دیجیے، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگی ہو اسے اتنی بار چارپائی یا تختہ وغیرہ کے گرد پھرائیں، یعنی اس تختے کو رکھا جس تختے پر میت کو غسل دینا ہے، اور دھونی وغیرہ کوئی پلیٹ میں یا کسی اور برتن میں، کسی اور چیز میں اسے لیں اور اس پر لوبان وغیرہ کی جو دھونی دینی ہے اس پر ڈال کر اب اس تخت کے یوں ارد گرد گھما دیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس طرح سے کریں۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ پھر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ اب میت کو تختے پر لٹا دیں اور اس کو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کپڑے سے چھپا دیں، اور ستر چھپانے کے لیے سفید کپڑے کی بجائے کوئی رنگ دار موٹا کپڑا ہو کہ سفید کپڑے پر پانی پڑنے سے جسم کی رنگت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ غسل کے لیے جو سامان ہے اس کے اندر اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ اس کے ستر کو چھپانے کے لیے کوئی ایسا موٹا کپڑا ہو کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے وہ رنگین ہو، موٹا ہو کہ پانی ڈالا جائے تو وہ میت کے جسم کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس کے جسم کو ظاہر نہ کرے۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے۔ اب میت کو اس پر لٹا لیا، میت کا ستر بھی چھپا لیا، اب اسے استنجا کرانا ہے، اور اس کے لیے عموماً جب کفن بناتے ہیں تو تھیلیاں بناتے ہیں، وہ تھیلی پہن لی جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ اسے استنجا کرائے، پھر نماز جیسا وضو کرائے۔ استنجا کرانا ہے، استنجا کرانے کے بعد اسے وضو کرانا ہے جیسے ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، یعنی پہلے منہ، میت کا جو وضو ہے اس کا آغاز منہ سے ہوگا، اس کے ہاتھوں سے نہیں ہوگا۔ پہلے منہ، پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں اور پھر پاؤں دھوئیں، مگر میت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ البتہ کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں۔ کوئی روئی وغیرہ کا ٹکڑا لیں، اسے بھگوئیں اور اس کے ساتھ اس کے دانتوں کو، اس کے نتنوں کو صاف کر دیں اچھے طریقے سے، اس کے مسوڑوں کو صاف کر دیں، تو اس کے لیے کلی نہیں ہے اور ناک میں پانی ڈالنا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح گھٹنوں تک ہاتھوں کو دھونا نہیں ہے۔ اور پھر کیا کریں؟ پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیروں سے دھوئیں، یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہوا ہے یا بیسن یا کسی چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ یعنی صابن وغیرہ سے اس کی داڑھی وغیرہ ہے تو داڑھی کو دھویا جائے اور اس کے سر وغیرہ کو دھویا جائے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے۔ اب اس کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں، پہلے اس کی بائیں کروٹ کو نیچے کر لیں اور دائیں کروٹ پر سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہائیں، اور اتنا پانی بہائیں کہ وہ پانی اس کی جسم کی وہ جلد، وہ حصہ جو تختے کے ساتھ لگا ہوا ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، پھر اس کو سیدھی کروٹ پر کر لیں اور پھر اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس پر پانی بہائیں، ایسے کہ تختے کے ساتھ جسم کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اور بیری کے پتے میں جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے، یعنی بیری کے پتوں والا پانی اس کے ساتھ اسے غسل دینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر بیری کے پتے ہی کہیں میسر نہ آئے، کوئی شہر ایسا ہے کہ وہاں بیری کے درخت کے پتے ہی نہیں ہیں، تو اب ویسے ہی گرم پانی کے ساتھ بھی غسل دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں۔ جب ایک مرتبہ ایسا کر لیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس پر پانی ڈالا، اب اس کو ٹیک لگائیں۔ ایک شخص پیچھے سے اس کو تھوڑا سا کمر کی طرف سے اٹھائے، جیسے بٹھاتے اس طرح سے، اور پھر کیا کریں؟ اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، بڑی نرمی کے ساتھ یوں پیٹ کو دبائیں، نرمی کے ساتھ، زیادہ زور سے نہیں، نرمی کے ساتھ دبائیں۔ اگر کچھ نکلے دھو ڈالیں، وضو و غسل کا اعادہ نہ کریں، یعنی دوبارہ سے اسے وضو نہیں کرایا جائے گا۔ اگر کوئی چیز اس کو پیٹ کو سونتنے سے، پیٹ کو دبانے کی وجہ سے نکلتی ہے تو دوبارہ سے اسے وضو نہیں کرایا جائے گا، دوبارہ سے اس طرح سے جو پہلے غسل کرا چکے ہیں اس کا لوٹانا نہیں ہے۔
پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں اور پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ سے پونچھ دیں۔ ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوائے نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھیں۔ پیارے مسلمانوں، یہ آسان سا طریقہ ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح سے غسل دینے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 23، غسل کے وقت میت کو لٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کس طرح سے لٹائیں؟ جواب ہے کہ نہلاتے وقت اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے، شمالاً جنوباً، شمال کی طرف اس کا سر ہو اور جنوب کی طرف اس کی پاؤں ہو، یعنی جس طرح سے قبر میں لٹایا جاتا ہے، یا جو آسان ہو کریں۔ اس کے علاوہ بھی کسی اور طریقے سے بھی لٹایا جا سکتا ہے، اگر ضرورتاً کوئی اور طریقہ اس کے لیے آسان ہو، کسی اور طرف اس کے پاؤں کرنا آسان ہو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہلاتے وقت اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان ہو اس طرح سے لٹائیں۔ سوال نمبر 24، میت کے بال کاٹنا کیسا ہے؟ جواب ناجائز ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ در مختار میں کہ میت کے بالوں میں کنگا نہ کیا جائے، یعنی یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور اس کے ناخن نہ تراشے جائیں مگر جو ٹوٹا ہوا ہے، اور نہ ہی بال تراشے جائیں، یعنی اس کے مرنے کے بعد زینت کرنا، کنگھی کرنا، بال کاٹنا ناجائز ہے، ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا۔ سوال نمبر 25، میت کو غسل دینے کا ثواب کیا ہے؟ اب میت کو غسل دینے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا وکفنہ وحنتہ وحملہ وصلی علیہ ولم یفشی علیہ ما رأى خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ۔ فرمایا من غسل میتا، جس نے میت کو غسل دیا، وکفنہ، اسے کفن پہنایا، وحنتہ، اور اسے خوشبو لگائی، وحملہ، اور اسے اٹھایا یعنی اسے کندھا دیا، اور وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، ولم یفشی علیہ ما رأى، اور اس کو غسل دیتے ہوئے اگر کوئی عیب اس کے جسم کا نظر آیا، کوئی نقص نظر آیا، ولم یفشی علیہ ما رأى، اور اس کو ظاہر نہ کرے لوگوں پر، تو خرج من خطیئتہ، جس نے یہ کام کی، اسے غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، اور اسے کندھا دیا، اس کی میت کو اٹھایا، اس پر نماز ادا کی، اور اس کا اگر کوئی عیب غسل دیتے ہوئے اسے نظر آیا، اس کو چھپایا، لوگوں سے ظاہر نہیں کیا، خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد وہ بالکل گناہوں سے پاک تھا، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، تو جس نے یہ کام کیا، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، نماز ادا کی، اس کے اوپر پردہ ڈالا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے یہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 26، میت کو کون نہلائے؟ میت کو غسل کون دے؟ جواب، بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار و پرہیزگار ہو، یعنی بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار اور پرہیزگار ہو وہ اسے غسل دے گا۔ پہلا حق تو یہی ہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار۔ اب قریبی رشتہ داروں میں سے دیکھیں، فرض کریں باپ فوت ہو گیا تو بیٹے کو چاہیے اسے غسل دے، ماں فوت ہو گئی تو بیٹی کو چاہیے اسے غسل دے، بہن فوت ہو گئی تو دوسری بہن کو چاہیے کہ وہ غسل دے دے، بھائی فوت ہو گیا تو دوسرے بھائی کو چاہیے کہ وہ اسے غسل دے دے۔ اب اگر یہ لوگ موجود ہوں لیکن غسل دینا نہ جانتے ہوں، انہیں غسل دینے کا طریقہ نہ آتا ہو، تو پھر کوئی اور شخص جو پرہیزگار ہو، جو امانت دار ہو، وہ غسل دے تو یہ بہتر ہے۔ سوال نمبر 27، کیا نہلانے والے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے؟ یعنی جو شخص اسے غسل دے رہا ہے اس غسال کا پاک ہونا ضروری ہے؟ جواب، میت کو غسل دینے والا باطہارت ہونا چاہیے۔ جنبی جس پر غسل فرض ہے یا حیض والی عورت نے
غسل دیا تو مکروہ ہے۔ جنبی شخص نے غسل دیا یا حائضہ عورت نے غسل دیا تو یہ مکروہ ہے، مگر غسل ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا۔ اور اگر بے وضو شخص نے غسل دیا تو مکروہ بھی نہیں، یعنی ایک شخص حالت جنابت میں بھی نہیں ہے یا عورت غسل دینے والی حالت حیض میں نہیں ہے، یعنی وہ پاک ہے اور اس نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے غسل کرائے تو بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ ضروری ہے کہ میت کو غسل دینے والا پاک ہو، اور اگر کسی جنبی یعنی بے غسل یا حائضہ یا کافر نے غسل دیا تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور اگر بے وضو غسل دیا تو بالاتفاق مکروہ نہیں ہے۔ سوال نمبر ہے 28، میت کو غسل دینے والا اگر میت کی کوئی نامناسب بات دیکھے تو کیا کرے؟ غسل دینے والے نے میت کو غسل دیا اور اس کی کوئی برائی اسے نظر آئی، اس کے اندر کوئی عیب نظر آیا تو اب اسے کیا کرنا چاہیے، وہ کیا کرے؟ جواب، میت کو غسل دینے والا با اعتماد شخص ہو کہ پوری طرح غسل دے، اور جو اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کو بتائے، اور اگر کوئی بری بات دیکھی، مثلا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بدبو آئی یا صورت یا اعضاء میں تغیر آیا تو اسے کسی کو نہ بتائے، اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے مردوں کی اچھائیوں کو ذکر کرو، اپنے مردوں کی اچھائیوں کو بیان کرو، اور وکفوا عن مساویہم، اور ان کی برائیوں کو چھپاؤ، یعنی غسل دیتے ہوئے اگر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے یا جسم سے بدبو آنے لگ جاتی ہے یا کوئی اور خرابی اسے نظر آتی ہے یا اس کے جسم میں کوئی ایسا عیب تھا کہ وہ جب زندہ تھا تو اس عیب کو چھپاتا تھا، اب غسل دینے والے نے اسے دیکھ لیا، اسے جان لیا، تو اب اسے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اس بات کو لوگوں میں ظاہر کرے، اس بات کو لوگوں کو بتلائے۔ سوال نمبر 29، اگر بد مذہب میت کی کوئی بری بات ظاہر ہوئی تو کیا حکم ہے؟ جواب، بد مذہب مرا اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا یا اور کوئی بری بات ظاہر ہوئی تو اس کو بیان کرنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو عبرت و نصیحت ہوگی۔ بد مذہب شخص کے مرنے کے بعد کوئی عیب ظاہر ہو، رنگ کا بدل جانا، اس کے جسم سے بو وغیرہ کا آنا، تو اسے لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ بد مذہبی سے دور ہو جائیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ اگر میت بدعتی اعلانیہ بدعت کا مرتکب ہو اور غسل دینے والے نے اس میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ سوال نمبر 30، نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا کیسا ہے؟ جواب، نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے تاکہ اگر میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے، ورنہ وہ گھبرا جائے گا۔ نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے، ضرورت اتنی نظر کرے اس کے جسم کے حصوں کی طرف، بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ زندگی میں چھپاتا تھا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، مستحب ہے کہ غسل دینے والے کے پاس انگیٹھی میں خوشبو سلگتی ہو تاکہ اگر میت سے کوئی بدبو ظاہر ہو تو غسل دیتے وقت گھبرا نہ جائے۔ سوال نمبر 31، کہ میت کو نہلانے کی اجرت لینا کیسا ہے؟ کہ ایک شخص نے میت کو نہلایا، اسے غسل دیا، کیا اس غسل کی اجرت لے سکتا ہے، مزدوری لے سکتا ہے؟ جواب، اگر وہاں اس کے علاوہ اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے، اور بھی لوگ ہوں نہلانا جانتے ہوں، غسل دینا جانتے ہوں لیکن غسل نہ دیتے ہوں، اب یہ شخص غسل دے گا تو اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے، اور اگر کوئی دوسرا نہلانے والا نہ ہو تو اجرت لینا جائز نہیں، یعنی ایک ہی شخص ہے، وہی غسل دینا جانتا ہے اور کوئی وہاں پر ہے نہیں جو غسل دے، تو ایسی صورت میں شرعاً اس کا غسل دینے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کے لیے اس میت کو نہلانا فرض عین ہے اور ادائیگی فرض کی اجرت لینا جائز نہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے، افضل یہ ہے کہ غاسل یعنی غسل دینے والا میت کو بلا اجرت غسل دے، غاسل اجرت مانگے تو اگر اس کے علاوہ بھی غسل دینے والے ہیں تو اجرت لینا جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔
سوال نمبر ہے 32، جنبی یا حیض و نفاس والی عورت کا انتقال ہوا تو کتنے غسل دیں؟ ایک شخص حالت جنابت کے اندر فوت ہو گیا، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی اور اسی حالت میں فوت ہو گیا، یا ایک عورت حالت حیض کے اندر ہے، اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا عورت حالت نفاس کے اندر ہے اور وہ فوت ہو گئی، تو اب ان کو کتنے غسل دیے جائیں گے؟ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب بے مثال بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ جنبی یا حیض و نفاس والی عورت کا انتقال ہوا تو ایک ہی غسل کافی ہے کہ غسل واجب ہونے کے کتنے ہی اسباب ہوں، سب ایک ہی غسل سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہی غسل دیا جائے گا، اس ایک ہی غسل سے سارے کے سارے غسل ادا ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 33، کیا مرد عورت کو یا عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے؟ مرد کسی عورت کو یا عورت کسی مرد کو غسل دے سکتی ہے؟ جواب، مرد مردوں اور عورت عورتوں کو غسل دے، مرد مردوں کو غسل دیں، عورت عورتوں کو غسل دیں۔ ہاں، اگر میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے، اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی نہلا سکتا ہے۔ چھوٹے سے یہ مراد ہے کہ حد شہوت کو نہ پہنچتے ہوں، یعنی حد شہوت کو وہ بچے چھوٹی عمر کے ہیں نہ پہنچتے ہوں، لڑکا ہے تو وہ حد شہوت کو نہ پہنچا ہو، تو اگر کوئی عورت اسے غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ مرد مردوں کو اور عورت عورتوں کو غسل دے، مرد عورتوں کو اور عورت مردوں کو غسل نہ دے، اور اگر بچہ چھوٹا ہو کہ جس پر خواہش نہ آتی ہو تو عورتوں کا اس کو غسل دینا جائز ہے۔ اسی طرح اتنی چھوٹی بچی جس پر خواہش نہ آتی ہو تو مردوں کے لیے اس کو غسل دینا جائز ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، جہاں پر ہمیں اس مسئلے کا پتہ چلتا ہے وہیں پر دیکھیں تعلیمات اسلام ہمیں کیا سکھلاتی ہے کہ ہمارے ذہن کو کتنا ستھرا رکھنا چاہتی ہے۔ کیا وہ مردہ کے ساتھ کوئی بندہ برائی کا سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب اسے چھوئے، اسے غسل دے اور وہ حد شہوت کو پہنچا ہو تو اس کے ذہن کے اندر کوئی غلط خیال آ جائے، تو اس سے بھی بچانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر وہ حد شہوت سے کم عمر کے چھوٹے چھوٹے بچی ہیں، بچہ ہے تو عورت غسل دے سکتی ہے، بچی ہے تو مرد دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ حد شہوت کو پہنچ چکے یا ان کو دیکھنے سے بندے کی خواہش ابھرتی ہو تو اب لڑکا ہے تو عورت غسل نہیں دے سکتی، اگر لڑکی ہے تو مرد غسل نہیں دے سکتے۔ سوال نمبر ہے 34، کیا عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ عورت اپنے شوہر کو، اپنے خامد کو غسل دے سکتی ہے؟ جواب، عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ موت سے پہلے یا بعد، موت سے پہلے یا بعد کوئی ایسا امر نہ واقع ہوا ہو کہ جس سے اس کے نکاح سے نکل جائے، مثلا معاذ اللہ مرتد ہو گئی، جیسے شوہر مرا، اس کے مرنے کے بعد مرتد ہو گئی، یا شوہر کے مرنے سے کچھ دیر پہلے مرتد ہو گئی، دین سے پھر گئی، تو اب وہ اپنے شوہر کو غسل نہیں دے سکتی۔ اگرچہ غسل سے پہلے ہی پھر مسلمان ہو گئی کہ ان وجوہ سے نکاح جاتا رہا اور اجنبیہ ہو گئی، لہٰذا غسل نہیں دے سکتی۔ سوال نمبر 35، کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ کہ جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اگر اس کے نکاح میں ہو، اس کا نکاح صحیح ہو، اس کے نکاح سے نہ نکلی ہو تو وہ اسے غسل دے سکتی ہے۔ تو کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت مر جائے تو شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے، لہٰذا شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ ہی چھو سکتا ہے، اسے نہلا نہیں سکتا، اسے چھو نہیں سکتا، البتہ دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ در مختار کے اندر ہے کہ صحیح تر قول کے مطابق شوہر کا بیوی کی میت کو غسل دینا اور چھونا ممنوع ہے، البتہ اسے دیکھنا جائز ہے۔ سوال نمبر 36، عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں جو غسل دے تو کیا کریں؟ ایک عورت مردوں کے ساتھ ہے اور ایک ہی عورت ہے، باقی سارے مرد ہیں، عورت کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کیا جائے؟ اس عورت کو غسل کون دے گا؟ کیا مرد اسے غسل دے سکتے ہیں؟ جواب، ایسی صورت میں تیمم کرایا جائے گا۔ تیمم کرانے والا اگر محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے، اگر اس عورت کا محرم ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو،
بھتیجا بھانجا وغیرہ ہو، یہ اس کے محرم ہے، ان میں سے کوئی ہو تو وہ اسے اگر تیمم کرائیں تو ہاتھ سے ہی تیمم کرا دیں گے۔ اور اجنبی ہو، اگرچہ اس کا شوہر ہی ہو، وہ اجنبی ہو گیا کیونکہ اس کے مرنے کے بعد، اس عورت کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے اجنبی ہو گیا، تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے، ہاتھ پر کپڑا لپیٹے اور اس کو جن سے زمین پر، جس سے تیمم کرانا اس پر مارے اور تیمم کرائے۔ اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو، شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں، اور اس مسئلہ میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ یعنی مرنے والی، فوت ہونے والی وہ عورت چاہے بڑھیا ہو چاہے جوان ہو، اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے، کہیں ایسی صورتحال ہو کہ وہ مر گئی اور کوئی اور عورت نہیں جو اسے غسل دے، تو اب مردوں میں سے کوئی بھی، چاہے اس کے محرم ہو چاہے اجنبی ہو، کوئی اسے غسل نہیں دے سکتے، بلکہ اسے تیمم کرایا جائے گا، اسے تیمم کرائیں گے۔ اور تیمم میں بھی یہ احتیاط کہ اگر تیمم کرانے والے اس کے محرم ہوں تو وہ بغیر ہاتھ پر کپڑا لپیٹے اسے تیمم کرا دیں گے، اور اگر غیر محرم ہو، اگرچہ اس کا شوہر ہی ہو، تو وہ ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پھر اسے تیمم کرائیں گے۔ قربان جائیں دین اسلام کی تعلیمات کی، سبحان اللہ۔ سوال نمبر ہے 37، مرد کا انتقال ہو اور وہاں نہ کوئی مرد ہے اور نہ اس کی بیوی، تو کیا کریں؟ اب جیسے ایک عورت فوت ہو گئی، سارے مرد تھے، تو وہاں یہ حکم تھا کہ ان مردوں میں سے کوئی مرد اسے تیمم کرائے گا، غسل نہیں دے سکتے۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ ساری عورتیں، ان کے ساتھ ایک ہی مرد ہے اور وہ فوت ہو گیا، اور ان عورتوں میں اس کی بیوی نہیں ہے، باقی ساری عورتیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اسے کون غسل دے، کس طرح سے؟ جواب، مرد کا انتقال ہوا اور وہاں نہ کوئی مرد ہے نہ اس کی بیوی، کیونکہ اگر بیوی ہوتی اور اس کے نکاح میں ہوتی، نکاح صحیح ہوتا، نکاح سے خارج نہ ہوئی ہوتی، تو وہ اسے غسل کرا سکتی تھی، تاکہ بیوی بھی نہیں، تو جو عورت وہاں ہے اسے تیمم کرائے۔ پھر اگر عورت محرم ہے تو تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی حاجت نہیں، جیسے عورت کو تیمم کراتے وقت محرم ہو تو وہ ہاتھ پر کپڑا نہیں لپیٹتا، اسی طرح اب اس مرد کو جو تیمم کرانے والی عورت اگر اس کی محرم ہو تو پھر وہ ہاتھ پر کپڑا نہیں لپیٹے، اور اجنبی ہو تو کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ اگر کوئی مرد عورتوں کے درمیان مر گیا تو اس کی محرم مطلقہ زوجہ یا باندی بغیر ہاتھ پر کپڑا باندھے تیمم کرا دے، اور غیر عورتیں کپڑا لپیٹ کر تیمم کرا دیں۔ سوال نمبر 38، خنثی مشکل کا انتقال ہوا تو اسے کون نہلائے، مرد یا عورت؟ خنثی مشکل یعنی جس میں مرد و عورت کی دونوں علامتیں، یہ کلیئر نہ ہوتا ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ جواب، خنثی مشکل یعنی جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، انتقال ہوا تو اسے نہ مرد نہلا سکتا ہے نہ عورت، بلکہ تیمم کرایا جائے۔ تو تیمم کرانے والا اجنبی ہو تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے اور کلائیوں پر نظر نہ کرے۔ یوں ہی خنثی مشکل کسی مرد یا عورت کو غسل نہیں دے سکتا، خنثی مشکل کو بھی کوئی غسل نہیں دے سکتا، اور خنثی مشکل کسی اور کو بھی غسل نہیں دے سکتا۔ خنثی مشکل چھوٹا بچہ ہو تو اسے مرد بھی نہلا سکتا ہے، جیسا کہ پیچھے ذکر کیا، اور عورت بھی یوں ہی اس کا عکس۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ بالغ خنثی مشکل نہ کسی مرد کو غسل دے گا نہ عورت کو، اور اسی طرح مرد اور عورت خنثی مشکل کو غسل نہیں دے سکتے بلکہ کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائیں گے۔ سوال نمبر 39، کہ مرد کا سفر میں انتقال ہوا، اس کے ساتھ عورتیں اور کافر مرد ہیں، مسلمان مرد کوئی نہیں، تو کیا کریں؟ یعنی مرد فوت ہو گیا، اب باقی ساری عورتیں وہ مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کافر مرد ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، مرد تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، تو کیا کریں؟ جواب، عورتیں اس کافر کو نہلانے کا طریقہ بتا دیں، عورتیں اس کافر کو طریقہ بتلائیں کہ اس طرح سے اسے غسل کرا دیں، وہ نہلا دے، اور اگر مرد کوئی نہیں اور چھوٹی لڑکی ہمراہ ہے اور نہلانے کی طاقت رکھتی ہے تو یہ عورتیں اسے سکھا دیں
کہ وہ نہلائے۔ یوں ہی اگر عورت کا انتقال ہو اور کوئی مسلمان عورت نہیں اور کافرہ عورت موجود ہے تو مرد اس کافرہ کو غسل کی تعلیم کرے اور اس سے نہلوائے، یا چھوٹا لڑکا اس قابل ہو کہ نہلا سکے تو اسے بتائے اور وہ نہلائے۔ سوال نمبر 40، ایسی جگہ انتقال ہوا کہ وہاں پانی نہیں ملتا تو کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب پانی نہیں ملے گا تو جس طرح پانی نہ ملے تو نماز کے لیے ہم تیمم کرتے ہیں، وہ تیمم وضو کا بھی ہو سکتا ہے، تیمم غسل کا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر پانی نہ ہو تو اس کو تیمم کرایا جائے۔ سوال نمبر 41، مسلمان کا انتقال ہوا اور اس کا باپ کافر ہے تو کیا کریں؟ بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے اور بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کریں؟ اسے مسلمان ہی نہلائیں، اس کے کافر باپ کے قابو میں نہ دیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ کافر باپ کا مسلمان بیٹا فوت ہوا، مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے خود غسل دیں اور اس کے باپ کے قابو میں نہ دیں۔ سوال نمبر 42، کیا میت سے غسل اتر جانے اور اس پر نماز صحیح ہونے میں نیت اور فعل شرط ہے؟ کہ وہ نیت کرے کہ میں اسے غسل کرا رہا ہوں پاک کرنے کی، یہ شرط ہے کیا؟ جواب، میت سے غسل اتر جانے اور اس پر نماز صحیح ہونے میں نیت اور فعل شرط نہیں، یہاں تک کہ مردہ اگر پانی میں گر گیا، اس پر مینا برسا کہ سارے بدن پر پانی بہ گیا، غسل ہو گیا، مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری الذمہ ہوں گے کہ نہلائیں، لہٰذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیت غسل اسے 3 بار پانی میں حرکت دیں کہ غسل مسنون ادا ہو جائے، اور ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ رہا، اور بلا نیت نہلانے سے بری الذمہ ہو جائیں گے مگر ثواب نہ ملے گا۔ سوال نمبر 43، کہ اگر مسلمان کا میت مکمل دھڑ نہ ملے تو کیا کرے؟ مسلمان میت کا مکمل دھڑ نہیں ملتا تو پھر کیا کریں؟ جواب، کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا تو غسل و کفن دیں گے، آدھے سے زیادہ اس کے جسم کا حصہ ملا اسے غسل دیں گے، کفن دیں گے، اور جنازہ کی نماز بھی اس پر پڑھیں گے، اور نماز کے بعد وہ باقی ٹکڑا بھی ملا تو اس پر دوبارہ نماز نہ پڑھیں گے، اور آدھا دھڑ ملا، جسم کا آدھا حصہ ملا تو اگر اس میں سر بھی ہے جب بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر سر کے بغیر جسم کا آدھے سے زیادہ حصہ ملے تو اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور آدھا جسم کا حصہ ملتا ہے لیکن وہ سر کے ساتھ ملتا ہے تو تب بھی یہی حکم ہے، یعنی اسے غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے اور نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اور اگر سر نہ ہو، آدھا جسم تو ملا لیکن اس سر کے بغیر ملا، یا طول سے سر سے پاؤں تک دایاں یا بایاں ایک جانب کا حصہ ملا، کہ وہ اس طرح سے کسی چیز سے چر گیا کہ طول لمبائی میں اوپر سے نیچے تک، اور پھر جسم کے سیدھی طرف کا یا بائیں طرف کا ایک حصہ ملا، ان دونوں صورتوں میں نہ غسل ہے، نہ کفن، نہ نماز، بلکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں۔ سوال نمبر 44، کہ مردہ ملا اور یہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہے یا کافر تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر اس کی وضع قطع، اس کی بناوٹ، اس کی شکل و صورت مسلمانوں کی ہو، یا کوئی علامت ایسی ہو جس سے مسلمان ثابت ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے محلہ میں ملا تو غسل دیں اور نماز پڑھیں ورنہ نہیں۔ سوال نمبر 45، کہ مسلمان میتیں کافر میتوں میں مل گئی تو کیا حکم ہے؟ کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی زلزلے کی وجہ سے یا اچانک کسی حادثے کی وجہ سے ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سب کی ڈیتھ ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ جواب، مسلمان میتیں کافر میتوں میں مل گئیں تو اگر ختنہ وغیرہ کسی علامت سے شناخت کر سکے تو مسلمانوں کو جدا کر کے غسل و کفن دیں اور نماز پڑھیں، اور امتیاز نہ ہوتا ہو، یعنی فرق نہ ہوتا ہو، پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ کون مسلمان ہے کون کافر، تو اکثر کا اعتبار ہے، یعنی اگر اکثر مسلمان ہو تو غسل دیں اور نماز پڑھیں، اور نماز میں خاص مسلمانوں کے لیے دعا کی نیت کریں، اور اگر برابر ہوں تو غسل دیں گے لیکن نماز نہ پڑھیں گے، یعنی کافر اور مسلمان برابر ہوں۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حالت ایمان میں اچھی جگہ،
اچھی حالت میں موت عطا فرمائے کہ موت کے بعد ہمیں غسل بھی نصیب ہو، کفن بھی نصیب ہو اور مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ بھی ہمیں نصیب ہو۔ سوال نمبر ہے 46 کہ میت کے بدن کو ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑے تو کیا کریں؟ جواب: میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑے گی تو ہاتھ نہ لگائیں، صرف پانی بہا دیں۔ فتح عالمگیری کے اندر ہے کہ اگر مردہ سڑ گیا ہو کہ اس کو چھو نہیں سکتے تو اس پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملز وغیرہ میں آگ لگ گئی، یا کسی گھر میں آگ لگ گئی، یا کسی فصل میں آگ لگ گئی، اور اس آگ کی زد میں آ کر کوئی جل جاتا ہے، جھلس جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تو اب اگر ایسی میت ہو تو اب اس کو غسل کا طریقہ کیا ہے کہ بس اس کے بدن پر ویسے ہی پانی بہا دیا جائے گا، یہی اس کے لیے غسل ہوگا۔ سوال نمبر ہے 47 کہ غسل میت کے بعد میت کے ناک، کان، منہ میں روئی دینا کیسا ہے؟ جواب: نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں۔ سوال نمبر 48 کیا میت کی داڑھی یا سر کے بالوں میں کنگھی کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اسے غسل دے دیا، اب اس کی داڑھی میں کنگھی کر دو، اس کی زلفوں میں کنگھی کر دو، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا، اس کے ناخن تراشنا، کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں۔ ہاں، اگر ناخن ٹوٹا ہوا ہو تو جدا کر سکتے ہیں، اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔ اگر کسی نے یہ غلطی کر لی کہ اس کے بال کاٹ لیے یا اس کے ناخن کاٹ لیے تو اب ان کو اس کے کفن میں رکھ دیں، اس سے جدا نہ کریں۔ سوال نمبر 49 کہ غسل کے بعد میت کو سرما لگانا کیسا ہے؟ اسے غسل دیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے سرما لگاؤ، خاص طور پر عورتوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں اسے سرما بھی لگا دو۔ جواب: عمدۃ المحققین حضرت مفتی حبیب اللہ نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی حبیب الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد سرما لگانا نہ چاہیے، چونکہ میت کو نہ زینت کی ضرورت ہے نہ آنکھوں کی حفاظت کی حاجت ہے، لہٰذا یہ فعل عبث یعنی فضول ہے۔ سرما میت کو ہرگز نہ لگایا جائے، کیونکہ سرما لگایا جاتا ہے یا تو آنکھوں کی زینت کے لیے کہ آنکھیں خوبصورت لگیں، یا پھر آنکھوں کی حفاظت کے لیے، اور یہاں میت کے لیے ان دونوں کاموں میں سے کسی کام کی حاجت ضرورت نہیں، لہٰذا اسے سرما نہیں لگایا جائے گا۔ سوال نمبر 50 میت کے دونوں ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے؟ بعض جگہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے کے بعد کچھ لوگ میت کے ہاتھوں کو اس کے پیٹ پر رکھ دیتے ہیں، کہ جس طرح سے نماز کے لیے نیت باندھتے، بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر اور اس کے پیٹ پر رکھ دیتے ہیں۔ آیا یہ درست ہے یا پھر درست طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے کہ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، سینہ پر نہ رکھیں، اس کی کروٹوں میں یوں سیدھے اس کے ساتھ ہی اس طرح سے رکھیں، سینہ پر نہ رکھیں، کہ یہ کفار کا طریقہ ہے سینہ پر رکھنا۔ بعض لوگ ناف کے نیچے نماز کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ در مختار کے اندر ہے کہ میت کے دونوں ہاتھ اس کی کروٹوں میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں، کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ پیارے مسلمانوں، میت کے حکام کے تقریباً یہ 50 سوال ہیں جو ذکر کیے ہیں، اس سے آگے مزید ابھی بہت سارے سوال ہیں، کفن ہے، کفن کے بعد آگے دفن ہے، اور بہت سارے نماز جنازہ کے مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم ایک کلپ بنائیں گے تو اس کے اندر ان کو ذکر کریں گے۔ آپ ان مسائل کو خود بھی یاد رکھیں، ان سے فائدہ حاصل کریں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ کام شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوں، اور ہماری دنیا سورے، ہماری آخرت سورے، ہمیں دارین کی برکتیں نصیب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائیں اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو، تعلیمات اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔